بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہو پیارے بچوں؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوگے۔ آج ہم کر رہے ہیں نردبان اردو چھٹی جماعت کی کتاب میں خلاصہ نگاری صفحہ نمبر 54 پر، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم کیا سیکھنے والے ہیں؟ خلاصہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کو مختصر کر کے، یعنی کم الفاظ میں، زیادہ الفاظ کو کم الفاظ میں بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر آپ کو کسی کو کہنا ہے کہ کوئی شخص ڈرتا نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ نڈر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو بہت باتیں کرنے والا ہوتا ہے اس کی جگہ ہم کیا لفظ کہہ سکتے ہیں؟ باتونی، ٹھیک ہے۔ یہ احمد بہت باتیں کرنے والا ہے، یعنی احمد باتونی ہے، تو وہی بات کو میں نے مختصر الفاظ میں کہہ دیا۔ یا جس چیز کی قیمت بہت زیادہ ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ بہت انمول ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور تعلیم یافتہ آدمی جو قابل عزت ہے، تو ہم اس کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں جس شخص نے تعلیم حاصل کی ہو وہ اس قابل ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ اتنا لمبا جملہ کہنے کے بجائے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم یافتہ آدمی قابل عزت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ہمارے پاس کچھ الفاظ ایسے دیے گئے ہیں کہ جو ہم بہت لمبے لمبے جملوں کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ نڈر، جو کسی سے ڈرتا نہ ہو۔ گمنام، جس کا اتا پتہ معلوم نہ ہو۔ ان پڑھ، جو پڑھا لکھا نہ ہو۔ سپیرا، جو سانپ کو سدھا لیتے ہیں۔ کباڑیا، جو کباڑ خانہ وغیرہ، جس کا کباڑ خانہ ہوتا ہے، جو ہے وہ کباڑ کی چیزوں کو جمع کرتا ہے۔ لکڑہارا، جو لکڑیوں کا کام کرتا ہے۔ اٹل، جو چیز جو ہے وہ جو چیز ٹل نہیں سکتی ہو اس کے لیے اٹل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سخی، جو بہت سخاوت کرنے والا ہو، بانٹنے والا ہو، اس کے لیے سخی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مہمان نواز کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو شخص لوگوں کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ مصور، جو تصویر بناتا ہے۔ لاسانی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے مد مقابل کوئی نہ ہو، جو اپنی ذات میں یکتا ہو، مطلب کہ وہ اکیلا ہو۔ معلم، تعلیم دینے والے کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے پاس جو جملے ہیں ہم نے اس کو مختصر کر کے لکھنا ہے، یعنی اس کا خلاصہ کرنا ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر ان الفاظ کو استعمال کر کے ان بڑے بڑے جملوں کو ہم کتنا چھوٹا سا کر لیں گے۔ یہ لوگ کسی سے نہیں ڈرتے، اس کی جگہ پر ہم کیا لکھ سکتے ہیں؟ یہ لوگ نڈر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے دیکھیے صرف 4 الفاظ میں ہی ہمارا جملہ مکمل ہو گیا۔ میں نے ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام ایک ایسا خط بھیجا جس پر نہ تو اپنا نام درج کیا اور نہ پتہ۔ تو اب دیکھو ایک ایسا خط ہے جس پر نہ نام درج کیا نہ پتہ، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں نے ہیڈ ماسٹر کے نام ایک گمنام خط بھیجا۔ ایسا ہٹا کر کیا لکھیں گے آپ؟ ایک گمنام خط بھیجا۔ بس یہاں تک بات مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ موت اٹل ہے، مکمل، ٹھیک ہے۔ یہ سب آپ کو کچھ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنی بات آپ نے کہی موت اٹل ہے، اس کا مطلب وہی ہے کہ موت ایسی چیز ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ تصویر بنانے والے نے ایک ایسی تصویر بنائی کہ اس جیسی اور تصویر نہیں مل سکتی، تو تصویر بنانے والے نے، مصور نے، ہم اس کی جگہ پر کیا کہہ سکتے ہیں؟ مصور نے ایک ایسی تصویر بنائی کہ اس جیسی اور تصویر نہیں مل سکتی۔ یہاں پر ہم ایک اور بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں، مصور نے ایک لاسانی تصویر بنائی، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں کیا کہیں گے؟ مصور نے ایک لاسانی تصویر بنائی، ٹھیک ہے۔ یہ سب کاٹ دیجئے۔ ہمیں ایک ایسے شخص کی ضرورت نہیں جو پڑھا ہوا نہ ہو۔ ہمیں کس کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں ان پڑھ کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر ایسے شخص کے بجائے کیا لکھیں گے؟ ان پڑھ، ہمیں ان پڑھ شخص کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ حاتم طائی بہت سخاوت کرنے والا اور مہمانوں کی خاطر تواضع کرنے والا آدمی تھا۔ سخاوت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سخی، اور مہمانوں کی خاطر تواضع کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مہمان نواز۔ تو ہم اس کی جگہ پر کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ حاتم طائی بہت سخی اور مہمان نواز آدمی تھا، ٹھیک ہے۔ یا آدمی بھی نہیں لکھیں گے تب بھی بات آپ کی چل جائے گی۔ وہ شخص جو درس و تدریس میں مشغول رہتا ہو، وہ شخص جو معلم ہو، ٹھیک ہے۔ معلم کہتے ہیں درس و تدریس میں مشغول رہنے والا، ٹھیک ہے۔ اس کی جگہ پر آپ لکھ سکتے ہیں وہ شخص جو معلم ہو۔ وہ اکثر ہماری گلی میں سانپ اور نیولے کا تماشا دکھاتا ہے، تو ہم یہاں پر کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ سپیرا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور اس کے بعد پھر ہے ہمارے پاس اس کا گزارا پرانے سامان کی خرید و فروخت پر ہوتا ہے، تو وہ کباڑیا ہے۔
اتنی بات آپ نے کہہ دی، اس کا مطلب ہے کہ اس کا گزارا ہی جو ہے پرانے سامان کو بیچنے پر ہوتا ہے، وہ کباڑیا ہے، ٹھیک ہے. وہ بڑی محنت سے لکڑیاں کاٹ کر اپنا پیٹ پالتا ہے. تو یہاں پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ لکڑیاں کاٹ رہا ہے نا، تو لکڑیاں کاٹنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ لکڑہارا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پر صرف اتنا لکھ سکتے ہیں لکڑہارا. اسی ضمن میں کچھ مزید جملے ہمارے پاس صفحہ نمبر 70 کے اوپر بھی ہیں، تو وہاں پر بھی آ جائیے، اس کو بھی مکمل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. جس آدمی کو کسی کی پرواہ نہ ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بے پرواہ، ٹھیک ہے. تیرنے والے آدمی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تیراک. جو آدمی کام نہ کرتا ہو وہ ہوتا ہے بیکار. نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں نمازی. ایسا نقصان جو پورا نہ کیا جا سکے اس کو کہا جاتا ہے گھاٹا، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہے ہمارے پاس جس کو کسی بات کا خوف نہ ہو اس کو ہم نڈر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے. بھیڑ بکریاں چرانے والے کو چرواہا کہتے ہیں. ایسا آدمی جو کسی بات کی شرم نہ کرتا ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ بہت ہی عجیب سا لفظ ہے لیکن اس کے لیے بے شرم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور جو ساتھ سفر کرنے والا ہو آپ کے اس کو کہتے ہیں ہم سفر، ٹھیک ہے. ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم سابقہ ہے. جب اس کو کسی لفظ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ساتھ. جیسے ہم عمر، ایک جیسی عمروں والے، ٹھیک ہے. ہم سفر، ایک ساتھ سفر کرنے والے. بہت محنت کرنے والے کو ہم کہتے ہیں محنت کش. خدا کی راہ میں مرنے والے کو شہید کہا جاتا ہے. اور سونے کے رنگ کی چیز کو ہم کہتے ہیں سنہرا یا سنہری. ایک ہی جماعت میں پڑھنے والوں کو کہا جاتا ہے ہم جماعت. دیکھا، تو ایک ساتھ جو کام کیا جاتا ہے، ایک جیسے جو کام کیا جاتا ہے اس کے لیے ہم کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں. ایک شخص جو سب کو عزیز ہو اس کو کہتے ہیں ہر دل عزیز، ٹھیک ہے. ہر دل عزیز ہے، یہ ہر ایک کو عزیز ہے، ہر ایک جو ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے. وہ جگہ جہاں گھوڑے باندھے جاتے ہیں اس کو استبل کہا جاتا ہے. اور آخر میں ہمارے پاس جو لفظ ہے جو شخص ہر کسی کی مدد کرتا ہو اس کو کہا جاتا ہے مددگار. فلاں ہر شخص کا مددگار ہے. تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی. امید کرتی ہوں آپ کو سبق میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ سمجھ آئے ہوں گے. اور یہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.